3 اسٹیپ آپ اب تک جو ہے وہ طے کر چکے ہیں، سبق اور مصنف کا تعارف، مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں نثر پاروں کی تشریح کی طرف۔ تو پہلا نثر پارہ سبق کے شروع سے لیا گیا ہے۔ سبق کا پہلا صفحہ آپ کھول لیں کتاب سے، پہلی لائن سے آپ نشان لگائیں گے 5ویں لائن کے وسط تک۔ پہلی لائن میں سردار تجمل حسین کی کوٹھی، یہاں سے آپ نشان لگائیں گے اور 5ویں لائن میں جائیں گے مصوری کا دوسرا سامان۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی، مصوری کا دوسرا سامان۔ امید ہے آپ نے اب تک اپنی کتاب پر پینسل سے نشان لگا لیے ہوں گے۔ اب آپ اپنی نوٹ بک کھول لیں، حوالہ متن میں آپ لکھیں گے سبق کا نام لہو اور قالین، اور مصنف کا نام آپ لکھیں گے مرزا ادیب۔ میرزا کہیں، یاد رکھیں یہ کہ آپ نے نقطے لگانے ہیں۔ اب باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ تو سیاق و سباق میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سبق کا کیونکہ پہلا جو ہے پیراگراف ہے، سبق کے آغاز میں ہے، اس لیے اس کے بعد میں آنے والی باتیں آپ لکھیں گے۔ آپ یہ لکھیں گے سیاق و سباق میں کہ یہ نثر پارہ ڈرامے کی بالکل ابتدا سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تجمل اور اختر کی ملاقات کا ذکر ہے۔ تجمل کا ملازم اسے بتاتا ہے کہ کچھ دن سے اختر بہت بے چین نظر آتا ہے، ساری رات باغ میں تنہا ٹہلتا رہتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ تجمل اختر کو خوشخبری سناتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو تصویری مقابلے میں اول انعام ملا ہے۔ یہ بات سن کر اختر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے، سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے نثر پارے کی تشریح کی۔ نثر پارے کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اس نثر پارے میں اختر کے اسٹوڈیو کی خوبصورتی اور دلکشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈیو سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں اس اسٹوڈیو میں قیمتی لکڑی کا فرنیچر ہے، فرش پر قالین بچھا ہے اور دیواروں پر مشہور آرٹسٹوں کی بہترین تصویریں موجود ہیں۔ ایک کونے میں ریڈیو سیٹ پڑا ہے، اس سے کچھ فاصلے پر اعلیٰ درجے کا صوفہ سیٹ اور کرسیاں موجود ہیں۔ کمرے کی شمالی دیوار کے ساتھ 2 الماریاں ہیں جن میں جلد کی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ کمرے کی ڈیکوریشن میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی میزوں پر اور کمرے میں موجود الماریوں میں پھول اور ڈیکوریشن کا دیگر سامان رکھا گیا ہے۔ دروازے اور کھڑکیوں پہ ریشمی پردوں کا راج ہے۔ اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ ایک سٹینڈ پڑا ہے جس پہ ٹکایا ہوا کینوس ابھی کوڑا ہے۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹی میز پہ مختلف طرح کے رنگ ڈالنے کے لیے پیالیاں اور مختلف اقسام کے پینٹ برش اور پینٹنگ سے جڑا ہوا ضروری سامان رکھا ہوا ہے۔ الغرض یہ ایک ایسا اسٹوڈیو ہے جس کی کوئی بھی مصور تمنا کر سکتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے، سادہ لفظوں میں لکھ دیں گے، اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے نثر پارے کی۔